بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ میں ہوں سردار حمزہ مان۔ اس وقت سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ سے آج کی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن سے صرف 26 دن پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اور چیف جسٹس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھینا۔ ہم کل سے کہہ رہے تھے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست ہے وہ واپس لینی چاہیے، اور یہ وہی 3 رکنی بینچ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا بلے کا نشان واپس چھینا، تو جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھا، جسٹس مظہر تھا اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ تھی۔ یہ وہی بینچ ہے جس نے پہلے کھلواڑ کیا، جس نے پہلے شب خون مارا۔ آج ان کے سامنے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست لگی ہوئی تھی تحریک انصاف کی، اور میری ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور آج تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ جائیں اور عدالت کے روبرو جائیں اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے نا وہ ہمارے لیے کافی، آپ کی بہت مہربانی، ہماری درخواست واپس کر دیں۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عملی طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہ فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنایا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کو خود بھی تقریباً 24-48 گھنٹوں کے بعد اس کا بوجھ قطعاً نہیں اٹھا پا رہے۔ آج ہوا کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہوا کہ آج جو رپورٹرز تھے، کورٹ رپورٹرز تھے، جو روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ کی عدالتی کارروائی کو کور کرتے ہیں، اس میں محسن اعجاز ہیں، اس میں صدیق جان ہیں، اس میں ثاقب بشیر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ رپورٹرز ہیں، رضی طاہر ہیں، ان کو انٹری گیٹ پہ روکا گیا۔ اور کیا آپ اب مرضی سے آئندہ کورٹ رپورٹر کو اندر بلائے کریں گے، اپنی مرضی کے لوگوں کو؟ ہم ٹی وی پہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس کی جو سماعت ہے لائیو ٹرانسمیشن گھنٹوں چلتی تھی، گھنٹوں اس قوم کا وقت ضائع کیا جاتا رہا، گھنٹوں اس قوم کو کارٹون دکھائے جاتے رہے، اور وکلا سے جارحانہ انداز سے وہ آپ ایک گھٹیا انداز میں، ایک جاہلانہ انداز میں آپ تحریک انصاف کے وکلا سے مخاطب ہوتے رہے، گھنٹوں ان کی تذلیل کرتے رہے، جانبدارانہ سوالات کر رہے تھے، وہ تو آپ ٹی وی پر دکھا رہے تھے۔ لیکن آج قاضی صاحب کو اس چیز کی شاید جھلک پڑ گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست جو ہے وہ واپس لینی ہے، اور پھر پوری قوم دیکھے گی میرا تماشا بنتے ہوئے۔ تو پھر آج سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 یا کورٹ نمبر 1 کی جو پروسیڈنگ ہے وہ نہیں آ سکیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر پر جو سپریم کورٹ کی ٹرانسمیشن ہے، پروسیڈنگ، وہ نہیں دکھائے گی۔ یہ بہت دلچسپ تھا۔ اب اس حوالے سے آج ہوا کیا اور کس طرح سے اس معاملے کا آغاز ہوا، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے تاریخ رقم کی، اور انہوں نے اس طریقے سے کیا کچھ کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے عدالت نے پوچھا کہ کیوں جی، کیا ہوا ہے؟ تو سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم آپ سے جناب لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے، اور آپ نے اپنے فیصلے سے ہماری 230 نشستیں ہم سے چھین لی ہیں تحریک انصاف سے، اور پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ آپ نے بکھیر دیا ہے، آپ نے شب خون مارا ہے، آپ نے 20 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ مارا ہے۔ آج عدالت کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کو بدلہ لینا کہہ لیں کہ آپ اس عدالت میں کھڑے ہو کر اور قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے 230 نشستیں جو ہیں وہ چھینی ہیں، اور جس پر یہ سارا کچھ ہوا، اور قاضی نے یہ وضاحتیں دیں، اور تحریک انصاف نے واضح انداز میں کہا کہ ہمیں آپ سے جناب مزید انصاف نہیں چاہیے، تو آڈی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، اب ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور الفاظ بھی بہترین استعمال کیے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کو سلام ہے۔ کھوسہ صاحب نے مزید کہا کہ جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے ہم عدالت جانا چاہتے ہیں، ہم عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور کہا سردار لطیف کھوسہ نے کہ مجھے ہدایات ملی ہیں کہ درخواست واپس لے لی جائے، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، میں اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو صاحب نہیں کہہ رہا، آپ یہاں یہ نوٹ کیجئے گا، میں ان کو صاحب نہیں کہہ رہا، جیڑی میرے نہ تو انہیں عدالت لانی او لال ہیں۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کیوں کہا کہ ہم آپ کے سامنے کیس نہیں چلانا چاہتے، سردار لطیف کھوسہ نے کہا، اور کہا کہ آپ کے ایک فیصلے نے جو آپ نے رات کو سنایا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے اور آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لی ہے۔
آپ کے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو شرازہ ہے وہ بکھر گیا ہے، 230 نشستیں چھن گئی ہیں۔ ہم اب آپ سے اور کیا توقع کریں، جس پر قاضی غازی بار بار کہتا رہا کہ ہم نے بار بار کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا ثبوت دکھا دیں اور سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے کا ملبہ ہم پر نہ ڈالیں۔ قاضی صاحب یہ فیصلہ آپ نے سنایا ہے، آپ کی عدالت نے سنایا ہے، یا آپ نے بلے کا نشان چھینا ہے؟ تو ملبہ اب کیا یہ تحریک انصاف اپنے اوپر ڈالے؟ یعنی فیصلے آپ سنائیں اور ملبہ جن کے خلاف سنایا کیا وہ خود پہ ڈالیں؟ سبحان اللہ۔ تو قاضی پھر وضاحتیں دیتا نظر آیا کہ آپ کی درخواست کے اوپر ہم نے فیصلہ سنایا۔ اب یہ جو استدعا پاکستان تحریک انصاف نے کی تو پھر لطیف کھوسہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بھی یاد دلایا کہ ہم نے آپ کی خاطر جناب تحریک چلائی، عدلیہ کی، اپنا خون دیا۔ اگر آج بھی آپ پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب ہم پر مشکل وقت تھا اور آپ جو ہیں وہ مشکل وقت میں شاید کچھ اور کر پائے۔ تو لطیف کھوسہ نے ان کو یاد دلایا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو آپ نے نشان دے دیا، ہمیں کیوں نہ دیا، اور عدالت کے سامنے یہ کہا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، آپ سینئر وکیل ہیں، کل پتہ چلا ہے کہ اے این پی کو آئین کے مطابق جناب الیکشن کمیشن ان کو نشان واپس لٹایا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ قاضی بہت ڈیٹ ہے۔ یہ پھر اس کے بعد یوں وہاں سے نکلا ہے، یہ بینچ کمرے دار سے نکل کے بھاگ گیا، چلا گیا۔ اور آج قوم کے سامنے ٹی وی پہ دکھایا جانا چاہیے تھا یہ منظر کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلے کا وزن نہیں اٹھا پایا۔ وہاں پہ سردار لطیف کھوسہ کہتے ہیں آپ نے جی قبول کریں فیصلہ میرا بلے کا نشان چھیننے کا، نہیں قبول کرنا نہ کریں۔ تو یہ وہاں سے بھاگ گئے جج صاحب آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی شدت برداشت نہیں کرتے کچن سے باہر نکل جائیں۔ میں آپ سے بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں جج صاحب، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کی جان چھوڑ دیں، سپریم کورٹ سے باہر نکل جائیں اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی شدت برداشت نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے درخواست جو ہے وہ واپس لے لی اور درخواست خارج کر دی گئی۔ اور جسٹس مسرت حلالی وہاں پہ کیا فرما رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، فیئر نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کو باقی جماعتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ مسرت حلالی صاحبہ اگر ایسا سمجھ رہی ہیں تو پھر ان کو میرے خیال میں وہ فیصلہ سناتے ہوئے، چونکہ وہ متفقہ فیصلہ تھا، 3-0 کا فیصلہ تھا، کوئی ایک ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں تھا، مسرت حلالی صاحبہ کو یہ اندازہ تھا کہ وہ کس طریقے سے سارا کچھ چلتا ہوا نظر آیا۔ مسرت حلالی صاحبہ کو اس وقت اختلاف کرنا چاہیے تھا، اس سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ سارا کچھ کیا تو قاضی صاحب جو ہے وہ تنقید اس پہ شدید ہو رہی ہے، لوگ ان کو جسٹس منیر کہہ رہے ہیں، لوگ ان کو مولوی مشتاق کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جناب طاقتوروں کے کہنے پر، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ فیصلہ سنایا، طاقتور حلقے جو ہیں ان کی سہولت کاری انہوں نے کی ہے۔ وہ میجر عادل راجہ ہے، وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی طاقتوروں کے بندے وہاں پہ موجود تھے، محکمہ زراعت کے بندے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے تن کے اگلے سے فیصلہ کروایا۔ یہ جناب حالات ہیں آپ کی عدلیہ کے، اور اب یہ آگے مذاق اڑا رہے ہیں تحریک انصاف کے یہ امیدواروں کا، ان کو اتنے مزاحیہ، ان کے اتنے گھٹیا سے نشانات دے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا دوں، میں نے فیلڈ میں سروے کیے ہیں، بلے کا نشان چھن جانے کے باوجود میں نے سروے کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں ہر حلقے میں ہر ووٹر سپورٹر کو، تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے جو امیدوار ہیں میں نے ایم پی اے کا، اس کے حلقے میں اس کو نشان کون سا دیا گیا ہے۔ تو طاقتوروں کا پلان زبردوس ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کا پلان زبردوس ہو گیا ہے، اب ان کا یہ پلان نہیں چل سکا۔ تحریک انصاف کے امیدوار جو آزاد کھڑے ہیں وہ آزاد بھی ایک لمبے چوڑے مارجن سے جیت رہے ہیں، بشرطے کہ وہاں پہ دھاندلا نہ کیا گیا، تو یہ آرام سکون سے آزاد بھی جیت رہے ہیں۔ اور جناب آگے پلان سی بھی تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے ایک پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، تحریک انصاف والے بڑی مارجن سے زیادہ سیٹیں جیت کر آئیں گے اور اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے، تو ان کو یہ ریزرو سیٹ جو ہیں، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی آرام سکون سے مل جائیں گی۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں پاکستانیوں، اگلے ولاگ میں کچھ اور آپ کو اندر کی باتیں بتاؤں گا، اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد، دل قطع نہیں چھوڑنا۔